أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاسراء کی آیت نمبر 68 to 70 پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم آج مد لازم کلمی مخفف اس کو ہم دیکھیں گے یہ کون سا مد ہے اور کس صورت میں یہ ہوتا ہے۔ مد لازم کلمی مخفف دراصل ایسا مد ہے جس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ الف مدہ واو مدہ یا یا مدہ ہوتی ہے، یعنی کہ مد اصلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مد اصلی کے بعد اگر جزم ایک ہی کلمے کے اندر واقع ہو، یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمے میں واقع ہو، یعنی کہ پہلی چیز ہے الف مدہ، واو مدہ یا حروف مدہ، اور دوسری چیز ہے سکون، اور تیسری چیز ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہی کلمے کے اندر واقع ہوں، جیسے آنا، اس میں مد کی جائے گی، ٹھیک ہے، یہاں پر مد واقع ہوگی۔ اب یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھی ہے، یہ مثال دراصل یہ ایک ہی مثال ہے جو آپ کو قرآن پاک کے اندر ملے گی، اور یہ سورۃ یونس کے اندر تقریباً 2 دفعہ آئی ہے۔ ہم اس کو 11ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو مد کو دراصل مد لازم کلمے مخفف کہا جاتا ہے، اور اس کو زیادہ کھینچ کے طول دے کے لمبا کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک جو طریقہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ بیان کیا کہ اس کو ہم حمزہ کو کھینچ کے مد کے ساتھ ہم پڑھیں گے آنا، اور اس کا ایک اور طریقہ بھی، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ حمزہ کو الگ دوسرے حمزہ سے پڑھا جائے گا، کہہ کے پڑھا جائے گا آنا۔ تو یہ 2 مثالیں ہیں اس کی پڑھنے کی۔ اپنے لیسن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفأمنتم 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 أن يخسف أن يخسف
أن يخسف أن أن يخسف يخسف بكم بكم جانب البر جانب البر जानी बल है, ठीक है. जानीबल बर्री جانب البر أو يرسل أو يرسل أو يرسل أو يرسل عليكم 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 حاصبا ثم حاسبا ثم حاصبا ثم حاسبا ثم لا تجدوا لا تجدوا لكم وكيلا لكم وكيلا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا وكيلا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا एक दफा फिर पढ़ते हैं. युरसिला को युरसिला नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है. देखिए दोनों में फर्क है. युरसिला युरसिला, क्या फर्क है? लाम को आप 2 हरकत तक खींच के लंबा कर दें. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفأمنتم أن أن يخسف بكم يخسف جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا وكيلا أم أمنتم أمنتم أم أمنتم أمنتم أن يعيدكم أن يعيدكم أن يعيدكم أن يعيدكم فيه فيه تارة
تارة أخرى أخرى فيرسل فيرسل عليكم عليكم قاصفا من الريح كاسفا من من الريح قاصفا من الريح قاصفا من من الريح فيغرقكم بما فيغرقكم بما فيغرقكم بما فيغرقكم بما كفرتم 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 ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم لكم علينا علينا به تبيعا به تبيعا به تبيعا به تبيعا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا أم أمنتم أمنتم أن يعظكم يعيدكم فيه فيه طاغة تارة أخرى فيرسل أخرى عليكم عليكم قاصفا قاصفا ये कुछ हरकत की गलतियां यहाँ पर हुई हैं उनको आप करेक्ट कर लीजिए जैसे अन युईदकुम अन यईदकुम पढ़ा गया है अम अमिनतुम अन युईदकुम फीही तारतन उखरा फयुरसिल अलैकुम قاصفا أم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا فيرسل فيرسل عليكم قاصفا من الرياح ويغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا भी ही नहीं पढ़ेंगे इसको भी ही पढ़ेंगे बा को जल्दी पढ़ेंगे और हाथ के ऊपर आप मत करेंगे यानी कि इसको एक हरकत तक दो हरकत तक लंबा पढ़ेंगे فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
فيرسل عليكم قاصفا من رياح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. वलक़द जी वाओ और लाम बारीक हैं, कौफ को आपने पुर करके पढ़ना है और दाल के ऊपर कलकला वाज़े तौर पर करना है। वलक़द قد करमना करमना كرمنا बनी आदम بني آدم बनी आदम بني آدم وحملناهم 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 في البر في البر والبحر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على وفضلناهم على كثير ممن خلقنا كثير ممن خلقنا على كثير ممن خلقنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير.
ولقد ولقد كرمنا بني آدم آدم وحملناهم في البحر والبحر ورزقناهم من الطيبات الطيبات وفضلناهم على على كثير وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفضلناهم على على كثير كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنتم क्या पा भला पा क्या भला अमीन तुम अमन में आ गए तुम बेखौफ हो गए तुम अन ये के यकसिफा वो धनसा दे बिकुम तुम्हें जानिबल बर्री जानिबल जानिब तरफ अलबर्री खुशकी के औ या युरसिला या वो भेज दे अलैकुम तुम पर हासिबन पत्थरों की बारिश या पत्थर बरसाने वाली हवा सुम्मा फिर ला ना तजिदू तुम पाओगे लकुम अपने लिए वकीला कोई कारसाज। हम इससे एक आयत पीछे चलते हैं जिसमें अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं कि वइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरि ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا। जैसे कि पिछली लेसन के अंदर मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि जो मुशरिकीन अरब थे उनका दस्तूर और तरीका ये था कि अल्लाह ताला की ज़ात को तो मांगते थे लेकिन अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करते थे। लेकिन कभी भी अगर उनको समुद्री सफ़र पेश आता तो ऐसी सूरत में वो तमाम अपने शरीकों को भूल जाते और एक दूसरे से भी ये कहते कि अब एक अल्लाह अकेले वाहिद और कहार को पुकारो, सिर्फ वही है जो तुम्हारी इस समंदर की मौजों में इस तूफान में समुद्री तूफान में तुम्हारी मदद कर सके। अल्लाह के सिवा कोई भी तुम्हारी यहाँ पे मदद नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में वो हर शिर्क से बालातर होकर अल्लाह की ज़ात को पुकारते और अल्लाह ताला से मदद मांगते। फिर जब अल्लाह ताला उनको अमन और आफियत के साथ खुशकी पर पहुंचा देते तो दोबारा से वो शिर्क करने लग जाते। तो यहाँ पर आयत नंबर 68 के अंदर उसी चीज का जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपा अमीन तुम क्या भला तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो जैसे ही तुम समंदर की लहरों से जान छुड़ाकर भागे हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें निजात अता फरमाई है तो क्या तुम्हारे ऊपर ऐसा अमन तारी हो गया है, तुम अल्लाह ताला के अजाब से इस कदर बेखौफ हो गए हो कि तुम ये समझते हो कि तुम यकसिफुल जानिबल बर्री के तुम खुशी के अंदर तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। अब तुम किसी हवादिस का शिकार नहीं हो सकते, तुम किसी तकलीफ और परेशानी का शिकार नहीं हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला तो इस बात पे कादिर है कि तुम्हें जमीन के अंदर धंसा दे, जमीन फटे और तुम इसके अंदर उतर जाओ, या फिर अल्लाह ताला इस कदर तेज रेतीली हवाओं के झोंके भेजे कि तुम्हें उसके अंदर ही डुबा कर मार दे, या मट्टी के पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा कर तुमको अंदर धंसा दे और तुमको बर्बाद कर दे, या किसी भी तरीके से सैलाब की नजर हो जाए या आंधियों की नजर हो जाए या कोई भी ऐसी सूरत जो
خشکی کے اندر انسان کو پیش آتی ہے، اور بہت ساری جو پیچھے قوموں کے احوال گزرے ہیں اس کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی عذاب آئے ان کو خشکی کے اوپر ہی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو سمندر سے چھوٹ جانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں کچھ نہیں کرے گا، یا تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر خشکی میں بھی دھنسا دے۔ او یا یرسل علیکم حاصبا، حاصبہ کیا ہوتا ہے؟ حاصبہ دراصل ایک شدید قسم کی آندھی اور طوفان ہوتا ہے جس کے اندر کنکر ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہوتی ہیں، اور جو برسائی جاتی ہیں اوپر سے، اور اسی کو جب وہ آنکھوں میں پڑتی ہیں تو وہ تکلیف دیتی ہیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے اور وہ جس کے ساتھ خاک اور مٹی اور ریت کے ذرے آنکھوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی چبھتے ہیں، اور سکن کے اوپر پڑتے ہیں تو سکن کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی زیادہ بڑی کیا سچویشن ہو سکتی ہے کہ اولوں کی بارش اللہ تعالیٰ کر دے، یا کسی بھی طریقے سے پتھروں کی بارش کرے تمہارے اوپر۔ ثم پھر لا نہ تجدو، تم پاؤ لکم اپنے لیے وکیلا، کوئی کارساز۔ ابھی حالیہ پچھلے دنوں میں جیسے آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے اولوں کی اس قدر بارش کی کہ وہاں کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور اس قدر موٹے اور بڑے بڑے اولے تھے کہ ہر انسان اپنی جان بچاتا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی۔ اسی طرح ابرہا جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ چلا تھا کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کی بارش کی اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی کوشش کوئی بھی انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کے لیے مطیع اور فرما بردار بنائی ہیں انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، اور عذاب وہی چیزیں جو آج امن اور نعمت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں کل وہ عذاب کی شکل اختیار کر جائیں۔ ام یا امین تم بے خوف ہو گئے تم، ان کے یعیدکم وہ پھر لے جائے تم کو، یعیدہ وہ لے جائے تمہیں، یعیدکم وہ پھر لے جائے تمہیں، فیہ اس میں تارتن مرتبہ، اخری دوسری، تارتن اخری دوسری مرتبہ، فیرسلا پھر بھیجے یا چلائے، علیکم تم پر، قاصفن توڑ دینے والی، تند تیز، من الریح ہوا میں سے، فیغرقکم پس غرق کر دے تمہیں، بما بسبب اس کے جو کفر تم ناشکری کی تم نے، ثم پھر لا نہیں تجدو تم پاؤ گے، لکم اپنے لیے، علینا ہم پر، بھی بسبب اس کے جو طبیعہ کوئی پیچھا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ ایک دفعہ تم میں سمندری سفر پیش آیا ہے تو کیا دوبارہ کوئی سمندری سفر پیش نہیں آ سکتا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ایسی بہت ہی اہم ضرورت کے تحت سمندر میں دوبارہ پہنچا دے اور تمہیں دوبارہ سے کوئی سمندری سفر کرنا پڑے، اور اسی طرح کے کسی طوفان کا اللہ تعالیٰ دوبارہ سے تمہارا سامنا کروائے اور تمہیں اسی طوفان کی نظر کر دے، تو کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ سے تم مدد مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر سے تم اپنی پرانی روش اور ڈگر پہ چلنے لگتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہو، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے لگتے ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک بہت زیادہ سخت قسم کی ہوا بھیجے جو تمہیں غرق کر کے رکھے، اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ بسبب اس کے کہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ کفر کے دو معنی ہیں، ایک معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا۔ تو اگر ایک چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ دوسری کسی حد اور کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر موجود ہو؟
تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی زندگی ایسی گزارے اور ایسا تعلق قائم کرے کہ ہمیشہ تقوی اور خوف والی زندگی گزارے، اور اس خوف کے ساتھ کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس میں ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں یا اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ رہے ہوں۔ جیسے حالیہ پچھلے دنوں میں ایک خبر جو بہت زیادہ سننے میں آئی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آؤٹنگ کے لیے سمندر کے اندر گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ حالانکہ ایک بہت ہی خطرناک سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پہنچایا اور ان کو اس کے اندر ہی، وہ سمندر کی تہ کے اندر ہی کہیں غائب ہو گئے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا دستور اور طریقہ رہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر عذاب بھیجنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اس کی موت اس کو وہاں اس مقام تک پہنچا دے، وہاں پر لے کر چلی جائے۔ ثم لا تجدوا علیکم علینا بھی طبیعہ، تو پھر تم کوئی بھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو کوئی تمہاری مدد کر سکے اور تمہارا پیچھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا پھر تمہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق کا، غمنا عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو، وحملناہم اور سواری دی ہم نے ان کو، فی البری خشکی میں، والبحری اور دریا میں، ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم اور ہم نے فضیلت دی ان کو، علی کثیر بہت سوں پر، ممن اس میں سے جو، خلقنا پیدا کیا ہم نے، تفضیلا دے کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انسان کے اوپر احسان اور کرم نوازی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی بنی نوح آدم کو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات کے اوپر اس کو اعلیٰ و اشرف درجہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بلکہ اس کی تخلیق انداز میں کی، ایسا توازن اس کے اندر، اور ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، احسن التقویم فرمایا، کہ بہت ہی بہترین اور احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ پھر اس کے لیے اسباب زندگی مہیا کیے اور طرح طرح کی نعمتوں سے اس کے لیے دنیا کو آراستہ کیا۔ وحملناہم اور سواری دی ہم نے ان کو، فی البر والبحر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، دری میں بھی ایسی سواریاں عطا کی جس کے اوپر سوار ہو کر وہ بہت آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتا ہے، اور کوئی تھکاوٹ بھی اس کو اس طرح سے لاحق نہیں ہوتی جو دوسری مخلوقات کو ہوتی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور صاف ستھرا اور بہت ہی عمدہ کھانا انسان کو عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَا، اور اس نے بہت زیادہ فضیلت دی، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، وہ مخلوقات، بہت ساری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان سب مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی، انسان کو بزرگی دی اور انسان کا اکرام کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بحیثیت مسلمان انسان ہونے کے، انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس پر کرم کیا ہے، اس کو فضیلت دی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے، کیونکہ اسی میں اس کی تعظیم بھی ہے اور اسی میں اس کی بڑائی بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے ہمیشہ توفیق و ہمت عطا فرمائے، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. كما ربياني صغيرا. آمين. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان آمين. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. جزاك الله خير كثيرا. وبركاته. وإياكم.